الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. صدق الله تعالى. معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمان پردہ میں رہنے والی خواتین، ماؤں اور بہنوں، آج اس جگہ ہمارا اور آپ کا جمع ہونا ہوا ہے، میں خاص موقع پر ہم سبوں کی آمد ہوئی. چند روز کے بعد ہی آپ ایسے سرزمین پر چلنے والے ہیں، ایسے مقدس اور ایسی بابرکت جگہوں پر جانے والے ہیں جن کے لیے انسان پوری کی پوری زندگی اس کی تمنائیں کرتا رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانیے، اس کا احسان مانیے کہ کروڑوں میں، اربوں لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے آپ لوگوں کو منتخب کر. آپ جس سرزمین پر جانے والے، وہ سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں، بہت جگہوں کی طرح نہیں، بلکہ ویسی سرزمین جس سرزمین پر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جس سرزمین پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے پیر پڑے، وہ سرزمین تو اتنا مقدس سرزمین کہ وہاں پیر کے بل کیا بلکہ سر کے بل بھی چلا جائے تو وہ کر، تو وہ سرزمین سر کے بل کے چلنے کے برابر. ایسے سرزمین پر آپ کی آمد ہونے والی، ایسے سرزمین پر آپ جانے والے، اتنا مقدس سرزمین، اور پھر اس سرزمین پر جا کر کے ہی صرف آپ لوٹ نہیں آئیں گے، بلکہ 40 ایام آپ وہاں پر گزاریں گے. ایک دو روز نہیں بلکہ 40 ایام، اور ایسی جگہوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بیک وقت کعبے پر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے 40، اور جو محبت کی نگاہ سے کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہتا ہے اس کے لیے 20. بیک وقت 120 رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اور سارے کے سارے فرشتے جو بھی آسمان سے نیچے اترتے ہیں وہ پہلے کعبے کا طواف کرتے ہیں. کعبے کا طواف کرنے کے بعد پھر پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ فرشتے بھی کعبے کا طواف کر رہے ہوتے. آپ کیسی جگہوں پر حاضر ہو رہی، جب ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے دربار کی حاضری ہو رہی ہے، آپ کی آمد ایسی جگہوں پر ہو رہی ہے، تو جتنا بڑا دربار ہوتا ہے، جتنا مقدس اور جتنا محترم بشان کام ہوتا ہے، جتنا بڑا وہ جگہ کہلاتی ہیں تقدس کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار
قوانین اور اصول بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اس مقدس سرزمین پر جس طریقے سے اور جگہوں کا سفر کرتے ہیں اسی طریقے سے سفر کر کے چلے جائیں، بلکہ جو اس کے اصول و ضوابط، اس اصول و ضوابط کو سیکھ کر کے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے جائیں۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ حج کے جو ایام ہیں وہ صرف اور صرف 5 ایام، اس 5 ایام کے جو مسائل ہیں اس مسائل کو آپ ذرا سی محنت کریں گے، ذرا سی آپ توجہ دیں گے، آپ اس 5 ایام کے مسائل کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس 5 ایام کے مسائل کو آپ سمجھ کر کے خوب اچھی طریقے سے جان کر کے جائیں، اور جس طریقے سے آپ رختے سفر باندھنے کا آپ کا سلسلہ شروع ہو چکا، اب سامانوں کی تیاری کر رہے ہیں، اب سامانوں کی لسٹ تیار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز چھوٹ جائے اور ہمیں جا کر کے وہاں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس طرح کے لیے آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اور ساری کی ساری چیزوں کو لکھ کر کے خریداری کرنا شروع کر دیجیے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس مہیا ہو جائیں۔ اور جو صادقان حج کر کے واپس آ چکے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کیا چیز لے جانا ہے، کیا کیا چیز اہم ہے۔ تو اچھی بات ہے، میں اس کے لیے منع نہیں کرتا۔ جو ضرورت زندگی کے سامان ہیں اس کی تیاری تو ہونی ہی چاہیے، اس کی تیاری آپ کے پاس ہو کہ کہیں وہاں جا کر کے ضرورت کا سامنا نہ کرنا پڑے، دوسروں سے اس چیز کے سلسلے میں ہاتھ نہ پھیلانی پڑ جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس رختے سفر کے ساتھ ساتھ آپ حج کے جو ارکان ہیں، جو 5 ایام کے جو مخصوص مسائل ہیں، اس مسائل کے لیے اس سے زیادہ تیاری کرنے کی عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ حجاج کرام حج کی تیاریوں میں اس قدر منہمک اور اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں تلبیہ تک یاد نہیں ہوتا۔ بہت سے حجاج کرام ابھی ہمارے درمیان ہوں گے، اگر ان کو تلبیہ یاد ہو تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کو تلبیہ یاد، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو صحیح معنوں میں تلبیہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تلبیہ پڑھنا ہمارے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم احرام کو باندھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے تلبیہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبھی لوگ ایک مرتبہ پڑھے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کو بعد احرام کے باندھنے کے بعد حاجیوں کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اتنا سارا مال خرچ کریں، اتنا سارے اوقات کو خرچ کریں اور حج کے مقام پر جائیں تو تلبیہ آپ کو یاد رکھو، آپ جو رکن ہے حج کے ایام کے جو ہمیں پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھا۔ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم لوگوں کو دعوت دو کہ وہ لوگ پیدل اور سواری پر چل کر کے بیت اللہ کے حج کے لیے، بیت اللہ کے طواف کے لیے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو گویا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی اعلان کا جواب دے کہ میرے خداوند قدوس میں حاضر ہو گیا، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تو ہی سب خداؤں کا خدا، معبودوں کا معبود ہے۔ گویا کہ وہ اپنی حاضری درج کراتا ہے اس تلبیہ کے نتیجے۔ اسی لیے تلبیہ تو ہر کسی کو یاد ہونا ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو 5 ایام، اس 5 ایام کو بھی ہم اچھی طرح سے یاد کریں اور ابھی سے اپنے حسن نیت کے اوپر خاص کر کے محنت کریں، اپنے نیت کو سنوارنے کے لیے کوشش کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا قیمتی کام اور قیمتی عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے دل میں دکھاوا اور نام و نمود جیسی چیزیں بیٹھ جائیں کہ میں کل حج کر کے واپس آ جاؤں گا تو لوگ مجھے حاجی کے نام سے پکاریں گے، محلے میں میرا چرچا ہوگا، لوگ حاجی کے نام سے جانیں گے۔ تو اگر آپ یہ چیز سوچیں کہ ابھی جو سوچ کر کے رکھیں گے تو آپ حج کے بعد لوٹیں گے تو صرف یہی چیزیں
چیز آپ کو ملے گی کہ آپ معاشرے میں حاجی کہلانے کے لائق ہو جائیں گے، حاجی کا مشترک ہو جائیں گے، لیکن حج کے جو ثواب اور حج کے بارے میں جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حج مبرور، یعنی کہ جس کا حج مقبول ہو گیا، جس کے حج کو قبول کر لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے اور اس طریقے سے معاف کرتا ہے جس طریقے سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اسی دن پیدا ہوا۔ حج للہ ولم یفسق، حج اس طریقے سے کیا جائے تو اس میں ہر طرح کے جنگ و جدال سے، ہر طرح کی فسوق سے، ہر طرح کی بے اعتنائی سے بچ کر کے اگر حج کو کیا جائے تو وہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے حج مبرور کی نیت سے بالکل ابھی سے پختگی کا ارادہ کریں اور حسن نیت کو ابھی سے سنوارنے کی کوشش کریں۔ حسن نیت پر انسان کا بڑا سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ میں حسن نیت کے سلسلے میں آپ کو ایک صحابی کا قصہ سناتا ہوں۔ حضرت جندہ بن سمرہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام سے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب جو حضرت جندہ بن سمرہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی نبی پاک علیہ السلام سے تو بالکل محبت کام نہ لا سکی اور اپنے بچوں کو بلا کر کے کہا کہ میرے محبوب مدینہ چلے گئے اور ہم مکے میں کیسے رہ سکتے ہیں، ایسا ہے کہ مجھے بھی مدینہ لے کر کے چلے۔ بچوں نے ان کو چارپائی پر لٹایا اور چارپائی پر لٹانے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ تقریباً 300 میل کا۔ کچھ ہی دور پڑے کہ مقام تنعیم پر حضرت جندہ بن سمرہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت موعود آپ پہنچا۔ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے خداوند قدوس، تو گواہ رہنا یہ دائنا ہاتھ تیرا ہے، یہ بائیں ہاتھ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جن چیزوں کی بیعت نبی پاک علیہ السلام نے کی ہے ان چیزوں کی بیعت میں بھی کرتا ہوں۔ یہ خبر یہ آپ کہہ کر کے انتقال فرما گئے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بہت غم پہنچا کہ کاش کہ وہ مدینہ تشریف لے آتے، کیا فضیلت ان کو ملتی، کیا ثواب ملتا۔ جب یہ صحابہ کرام اور کافروں نے بھی آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جس مقصد کے خاطر وہ مکہ سے مدینہ کی طرف گئے اس مقصد میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ خداوند قدوس اسی بات پر یہ آیت کریمہ کا نزول فرماتا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو بھی ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکل پڑا اس کا اجر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو اندازہ لگائیے حضرت جندہ بن سمرہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کا پورا ثواب مل گیا جبکہ وہ مدینہ المنورہ نہیں پہنچ سکے، صرف اور صرف حسن نیت کی بنیاد۔ اس لیے نیت کا پختہ ہونا، نیت کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ کسی طرح کی نام و نمود اگر دل و دماغ میں بیٹھنا چاہے یا بیٹھے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئیے اور اس چیز کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ بالکل ان سب چیزوں سے پاک صاف ہو کر حسن نیت کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم نے بھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قصے کو بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس قصے کو بیان فرمایا، جس کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اس قصے کو بیان کیا۔ ان دونوں کتابوں میں اس قصے کو لکھا گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 99 کا قاتل اور وہ 99 قتل کر چکا تھا، لیکن توبہ کی آگ اس کے دل و دماغ میں بھڑکنے لگی کہ میں توبہ کروں، اور اس جستجو میں اور اس آگ کی بھڑک میں وہ لوگوں سے پتہ کرنے لگا، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی ایسے عالم کا پتہ بتاؤ کہ میں ان کے ہاتھ پر جا کر کے توبہ کر سکوں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد کا پتہ بتلا دیا۔ وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص وہ عابد کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ سے 99 قتل ہو چکے ہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کی کوئی راستہ ہے جو سبیل ہمیں بتا دیجیے، وہ راستہ بتا دیجیے تاکہ میں توبہ کر سکوں۔ اب وہ تھا عابد، اس نے کہا کہ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہ آپ تو 99 کے قاتل اور 99 قتل کر چکے ہیں اور آپ توبہ کے لیے آئے ہیں، آپ کی توبہ کہاں قبول ہو سکتی؟ اس نے کافی لعن اور تان اور لعنت و ملامت کیا۔ یہ غصہ میں آ کر کے شخص اسے بھی قتل کر دیا کہ 99 تو پھر 100 سے ہی، یعنی کہ 100 کی گنتی اس نے پوری کر لی۔ لیکن اب چونکہ توبہ کی جو ہے آگ اس کے سینے میں بھڑک رہی، اس نے پھر
راستہ نکال دیجیے. وہ عالم تھے, انہوں نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی مایوس ہونا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. وہ مغفرت کرنے والا بڑا رحیم و کریم. تو سے وہ خوش ہو کر کے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنی بستی چھوڑ کر کے بغل والے بستی جو اللہ والی کی بستی ہے جس کا نام نصرہ ہے وہاں کے لیے آپ پوچھ کر جائیے. اب چونکہ توبہ کی آگ اس کے سینے میں سلگ رہی تھی وہ اس بستی کو چھوڑ کر کے وہ نصرہ بستی کے لیے روانہ ہو گیا. لیکن وقت موعود پہنچ گیا اور راستے میں ہی وہ جاں بحق ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا. اب رحمت کے بھی فرشتے آ گئے اور عذاب کے بھی فرشتے اس کی روح کو کھینچنے کے لیے آ گئے اور یہ گویا کہ آپس میں مباحثہ شروع ہو گیا کہ میں اس کی روح کو لے جاؤں کہ میں اس کی روح کو لے جاؤں. اسی بیچ آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ زمین کی پیمائش یہ جو اپنے گھر سے چلے ہیں وہ زیادہ ہے یا جس بستی کی طرف جا رہے تھے وہ کم بچا ہے, کدھر کی زمین زیادہ نکل رہی ہے. زمین کی جب پیمائش کی گئی تو وہ زمین ایک بالش زیادہ نکلا بستی نصرہ کی طرف. تو وہ کہ رحمت کے فرشتے نے اس کی روح کو کی دیا. تو صرف اور صرف حسن نیت کی بنیاد پر وہ 100 کا قاتل اور 100 کے قاتل ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت و مغفرت سے اسے نوازا. اس لیے کبھی کبھی بڑے سے بڑے کام کو انسان انجام دیتا لیکن جب دلوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے, دلوں میں جب تنگیاں ہوتی ہیں, خطورتیں ہوتی ہیں اور دکھاوا اور نام و نمود کا مزاج ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا کام پھر ہو جاتا اور وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. لیکن انسان کی حسن نیت کی بنیاد پر چھوٹے سے چھوٹے کام کو کیوں انجام نہ دے دے, لیکن نیت اس کی صحیح ہوتی ہے. اس کی نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کام کے مقابلے اسے کہ وہ انعام نوازتا. ایک شخص کے پاس علم بھی ہے اور دولت بھی ہے اور وہ شخص علم کے مطابق اپنی دولت کو خرچ کر رہا لیکن دوسرے شخص کے پاس صرف اور صرف علم ہے, دولت نہیں. لیکن وہ شخص اس شخص کو دیکھ کر کے رش کر رہا کہ کاش مجھے بھی مال ہوتا, میں بھی خرچ کرتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فہما فی سوا کہ یہ دونوں کے دونوں اجر میں برابر کہ مال جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اور جس کے پاس مال ہے وہ بھی, صرف اور صرف حسن نیت کی بنیاد. تو یہ حسن نیت اتنا زیادہ تعلق رکھتا ہے اعمال سے. اسی لیے ابھی سے آپ اپنے دلوں کو, آپ اپنے روحانی سفر کی جو تیاری کر رہے ہیں اس روحانی سفر کے لیے دنیاوی کاموں کی طرف زیادہ توجہ دینے سے آپ دینی امور کی طرف زیادہ توجہ دیجیے. یہ روحانی سفر ہے, اس روحانی سفر کی تیاری بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے. اور حج کے موقع پر احرام کی شکل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ جب انسان احرام کو پہن لیتا تو بالکل جدا گانا دنیا سے الگ تھلگ دکھتا. احرام کے باندھنے پر گویا کہ جو چیزیں احرام کے باندھنے سے پہلے اس کے لیے ناجائز جو اس کے لیے جائز تھی, جو اس کے لیے مباح تھی, جس کو وہ کام کر سکتا, لیکن وہی احرام کے باندھنے کے بعد وہ چیزیں اس کے لیے ناجائز ہو جاتی ہے. آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں, آپ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں, آپ بدن کے کسی حصے کا بال نہیں کاٹ سکتے ہیں, آپ ناخن تک نہیں کاٹ سکتے ہیں. گویا کہ آپ احرام باندھنے کے بعد اس میں قید ہو جاتے, اسی کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا. اور کیا عجیب کرشمہ ہے خدا بند قدوس کا کہ جو نظام ہے وہ نظام بالکل جدا گانا کہ عام دنوں میں جس کام کو دنیا کے اندر کیا جاتا ہے, جس کام کو دنیا کے اندر کرنے پر ناجائز کہا جاتا ہے, جو ناجائز شریعت, لیکن اسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا. وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا کہ کسی کی کوئی اہمیت نہیں, اگر اہمیت ہے تو صرف اور صرف میرے حکم کی اہمیت. آٹھویں ذوالحجہ کو وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ تم حرم چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے مینا کی طرف چلے جاؤ. مکہ المکرمہ جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب ملتا. اب کون انسان چاہے گا کہ حرم شریف کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں پہ چلا جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ حرم شریف کو چھوڑو. 8 ذوالحجہ کو حرم شریف کو چھوڑ کر کے مینا کی طرف جایا جاتا اور وہاں 5 نمازیں ادا کرنے کو کہا جاتا ہے اور 5 نمازیں ادا کی جاتی ہے مینا میں جا کر. حرم شریف کی فضیلت کو, عظمت کو, کعبۃ اللہ اس کے سامنے, اس کو چھوڑ کر کے وہ مینا جاتا ہے اور وہ مینا میں 5 نمازوں کو ادا کرتا. اس کے بعد اس کو عرفات کے لیے کہا جاتا ہے جب عرفات کے لیے پوچھ کر جاؤ, اور عرفات میں ظہر اور عصر
دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا کروں. اب وہ نمازیں اگر حج سے پہلے اپنے وطن میں رہ کر کے اگر آپ پڑھنا چاہیں دو نمازیں ایک ساتھ تو وہ نمازیں آپ کی نہیں قبول ہوگی, آپ کی نہیں مانی جائے گی. حقیقی طور پر صورتی طور پر بھلے مان لی جائے, لیکن ظہر اور عصر کی نماز کو عرفات میں ایک ساتھ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا اور آپ کو پڑھنا ہے کہ عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریا بازاری کرو, دعا مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گراؤ اور پھر مغرب کے بعد پھر اپنا رفتے سفر باندھو اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاؤ. اب یہاں کو دنیا میں ہم دیکھ رہے تھے, اپنے وطن میں دیکھ رہے تھے کہ مغرب کی اذان کے بعد فوراً نماز کی ادائیگی کی جا رہی تھی, اور یہاں اذان کے بعد نماز کی ادائیگی نہیں ہو رہی بلکہ تاخیر ہو رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جا کر کے مزدلفہ میں جا کر کے ادا کریں. کہ جو چیزیں ہم اپنے وطن میں رہ کر کے کر رہے تھے وہ چیزیں یہاں ہمارے لیے ناجائز تھی, اور وہی چیزوں کا کرنے کا حکم, اس چیزوں کو اگر ہم نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم حج جیسے ارکان سے محروم ہو جائیں گے. اگر ہم اندازہ لگائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز اور کیا اس کا حکم, اس حکم پر عجیب طریقے سے کام کراتا کہ سبوں کو ایک لباس میں, کیا عربی, کیا عجمی, کیا ایرانی, کیا نورانی, سبوں کو ایک لباس میں بلا کر کے وہاں جمع کرتا ہے. ایک لباس میں سارے کے سارے ہوتے ہیں, سارے کے سارے طواف کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد مزدلفہ سے آنے کو کہا جاتا ہے کہ پھر لوٹو, لوٹ کر کے 3 روز تک مسلسل کنکریاں شیطان کو 7 کنکریاں مارتا رہا. اب اندازہ لگائیے کہ شیطان کو کنکریاں مارنا یہ کیا, ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم کنکریاں مار لیں. جب تک کہ وہ کنکریاں شیطان کو نہیں مار لے رہا اسے سکون نہیں مل پا رہا. ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم شیطان کو جلدی سے جلدی کنکریاں مار لیں. جبکہ اس کنکریاں مارنے پر اربوں, کروڑوں, خربوں کا خرچہ ہوتا, کتنے ہو جاتے گرام جاتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں. تو یہ بات عقل سے ایک الگ چیز, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے, اس حکم کے مطابق ہمیں وہ سارے کے سارے کام کو کرنا. تو وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتانا چاہتا کہ نہ حرم شرف کی کوئی اہمیت, نہ کعبۃ اللہ کی کوئی اہمیت. اگر اہمیت ہے تو صرف اور صرف میرے حکم کی اہمیت ہے. اس حکم کے مطابق اگر تم کام کو انجام دو گے تو تبھی تم صحیح معنوں میں حج کی فضیلت اور حج کے جو ثواب رکھے گئے ہیں اس کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. اسی لیے میں آخر میں یہ بات پھر سے کہوں گا کہ جتنے بھی عازمین حج ہے وہ جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا, وہ بہت ہی خوش قسمت. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو اب تک وہاں کی حاضری سے محروم ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی سبھی پیدا فرمائے کہ وہ بھی وہاں جا کر کے وہاں کا دیدار کر سکے. اور ہمارے جانب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس پر تمام عازمین حج سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جانب سے بھی سلام عرض کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو صحیح طریقے سے قبولیت کے درجے تک پہنچائے. اللہ ہمیں چاہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وقت کافی رکتا ہے, اب میں